آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ روز دعا کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کا آج سلوشن ہے۔ آپ اگر پوری ویڈیو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ صدقے کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ میں نیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ دو حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدونون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ، یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُ الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے۔ اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے، کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں، اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے۔ تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں۔ امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو،
ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معذور کر دی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے۔ ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام ہے۔ یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔
की सहाबा की गलती ग़ज़वा उहद में हुई, जहां से हुक्म था कि मत हटना, 50 में से 35 हट गए। नतीजा क्या निकला? फतह शिकस्त में बदल गई, 70 सहाबा शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम वतनाज़अतुम फिल अम्र वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून। मुसलमानों, हमसे गिला नहीं कर सकते, हमने अपना वादा सच्चा कर दिखा दिया था, जबकि तुम उन्हें गाजर मूली की तरह काट रहे थे। लेकिन जब तुम ढीले पड़ गए, तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा, तुमने इख्तिलाफ किया, तो सजा दिया। तो अगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खैरुन नास बादल अंबिया, पूरी नौ इंसानी के अंदर अंबिया के बाद बुलंद तरीन इंसान, अगर उनकी भी गलती का खमियाजा जो है अल्लाह ने चुकाया, क्यों चुकाया? जरूरी था, आइंदा के लिए सबक हो जाए। एक वलयुमहिज़ मा फी कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अगर कहीं कोई खोट है और पाक कर दे हम। इसलिए बहरहाल गलतियां हुई हैं अफगानिस्तान में, एक इमाम के साथ बैत नहीं थी, बल्कि बदकिस्मती और बढ़कर यह है बैत करके तोड़ दी। अब्दुल रसूल सैयाद साहब के हाथ पर हमारे पाकिस्तान के 7 ग्रुप जो थे, इन्होंने ऐन हरम में बैठकर बैत की और पाकिस्तान आकर बैत तोड़ दी। सजा उसकी मिल रही, आपस की खाना जंगी यूं ही नहीं हो रही, कोई सबब है। लिहाजा ये सजा तो मिलेगी, लेकिन जितना खून यहां पर खुलूस के साथ दिया गया है, उसकी मिक़दार भी कम नहीं है। यहां से खैर बरामद होगा। और दूसरी बात अपने बारे में नोट कर लीजिए, ये पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान, व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये असल में है क्या? मौलाना बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे थे, ये 313 नहीं थे, इस्लाम था। इसी तरह नोट कीजिए, पाकिस्तान नहीं है, 4 सदियों की तजदीदी मसाई का हासिल। आपने कभी नोट किया, खत्म नबूवत के बाद अब सबसे ऊंचा मनसब किसका है? मुजद्दिदीन। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, इन्नल्लाह यबअसु फी हाज़िहिल उम्मह अला रास कुल्ल मिअति आमिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। और नोट कीजिए, कोई बात है, 1000 बरस तक सारे मुजद्दिद आलम अरब में पैदा हुए। जैसे ही दूसरा 1000 साल शुरू हुआ, अल्फ सानी का मुजद्दिद आजम शेख अहमद सरहंदी कहाँ था? सनम खाना हिंद में हाजिर हुआ। मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी आरार। वो फिर 12वीं सदी का मुजद्दिद आजम इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी, 13वीं सदी का मुजद्दिद आजम सैयद अहमद बरेलवी, उसके खून का अमीन और उसके साथ के शुहदा के खून का अमीन, उनके जिस्मों का अमीन आपका खित्ता हजारा, आपका खित्ता सवात, इसमें उनकी जानें हैं जो दी गई हैं। और वो निहायत मैं आपसे अर्ज कर दूं, दौरे साहबा के बाद इतना खालिस इस्लामी जिहाद पूरी मुसलमान तारीख में नहीं मिलेगा जितना वो तहरीक शहीदैन का। 14वीं सदी हिजरी में शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद आजम कि अंग्रेज ने गिरफ्तार करके कैद भी किया है, तो कहां? हिंदुस्तान में नहीं, कहां? जजीरा है, साइरस क्या नाम था, माल्टा, जजीरा माल्टा बहरा रूम में। इकबाल के नफस से है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। कहीं हिंदुस्तान की किसी जेल में हुआ तो शायद इसके नफस की गर्मी ही से कोई हरारत पैदा हो जाए। और उसी सदी में, 14वीं सदी हिजरी में, इकबाल जैसा मुफक्किर, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौदूदी जैसा मुसन्निफ, उसी 14वीं सदी हिजरी में मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग रहमहुमुल्लाह, असीम शख्सियतें आज पूरे आलम इस्लाम में आपको तबलीगी दोस्त मिलेंगे। ये कहां से शुरू हुई तहरीक? दिल्ली की एक छोटी सी मस्जिद से।
وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا، آج ایک بڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیے اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی، ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائیں، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا۔ اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی۔ انسان رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں، عہد حاضر میں، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائیں۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ پر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا کڑیل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی تھے، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک حکومت کی تھی۔ اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے قمری حساب سے، نوٹ کر لیجئے۔ یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے، اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے۔ نصف صدی پوری ہوا چاہتی، کوئی عجب نہیں اور عذاب الادنیٰ سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برس جائے۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہی تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں۔ اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے۔ یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو، جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی۔ ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے، ایک اس کا عکس ہے، تو اس کا بھی ایک عکس ہے۔ منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں۔ یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیف انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر؟
کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے، ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات۔ انہوں نے کہا اوا کائن ذالک یا رسول اللہ، انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا ہے اللہ کے رسول کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بل اشد من ذالک سیکون، تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے۔ یہ وہ شان ہے منافقین کی کیفیت۔ گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا۔ آج آپ کا معاشرہ وہی ہے، نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل، بدی کے راستے کھلے ہیں، کشادہ ہیں، کوئی ریزسٹنس ہے ہی نہیں۔ کوئی نوجوان ذرا داڑھی رکھ لے، تمام رشتہ دار، اعزاء، قریب، والدین وہ اس کے سر کو اس پر سوار ہو جائیں گے، تم نے کیا کیا؟ ذرا گھر میں کوئی شرعی پردہ کر کے نافذ کر کے دیکھیے، یو ول بی این آؤٹ کاسٹ، آپ اپنے معاشرے سے نکال دیے جائیں، آپ بالکل آپ کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے عزیزوں سے کٹ جائے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا بل اشد من ذالک سیکون، کہ میری امت پر وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ نیکی کا حکم دینا روک دیں گے اور بدی سے روکنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اشد من ذالک سیکون، اور وہ کیا ہے؟ تامرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جو کہ اس وقت منافقین کی شان ہے۔ آگے آئیے، یہ چھٹی آیت میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں پہلے ہی، امت کا فرض منصبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نمبر 7، دور زوال میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لاہ عمل کا نقطہ عروج، یہ 3 آیات جو یہاں درج ہیں۔ میں نے ایک تقریر کی تھی آپ کے اسی شہر کراچی میں ایک مسجد میں آج سے 4 سال قبل، اس پر مفصل خطاب ان 3 آیات کی روشنی میں ایک لائحہ عمل، کیا کریں اس حال میں، کس طریقے سے صورتحال تبدیل ہو۔ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اس نے اس دور کے لیے بھی ہدایت دی ہے، بعد والے دور کے لیے بھی ہدایت دی۔ اس دور زوال میں اگر یہاں سے اب اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو لائحہ عمل درکار ہے تو بھی رجوع کیجئے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید نے ان 3 آیات میں سورہ آل عمران کی آیات 102، 103، 104 ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا ہے، جس میں آخری بات وہ ہے جو ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر شخص تقوی اختیار کرے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مل جل کر بنیاد مرصوص بنو، قرآن مجید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور تیسرا نقطہ ضربہ سلام کیا ہے اس کا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی قائم ہونی چاہیے جو یہی 3 کام کرے اور کوئی کام نہ کرے۔ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ واقعہ یہ ہے کہ آج وہ بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی، ہماری دینی جماعتیں بھی اپنے اصل ہدف سے ہٹ چکی ہیں۔ اس وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اس کے کرنے کے صرف 3 کام قرآن نے بتائے، خیر کی طرف دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ یہ پاور پالیٹکس میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا، کبھی کسی کا پاسنگ بن جانا، کبھی کسی کا ضمیمہ بن جانا، ادھر سے ادھر جو سیاسی اعتبار سے لڑکتے رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے اصل ہدف سے ہٹ جانے کی بنا پر وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، اپنے اصل ہدف سے، ہمارے یہ جو لائحہ عمل کا جو ہدف ہے اس سے ہٹ چکے ہیں۔ بہرحال اس کے ضمن میں عرض کر دوں کہ وہ جو میں نے تقریر کی تھی، وہ بھائی جمیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور عمر بھی دے، انہوں نے میری کتنی ہی تقریریں ہیں، بڑا مشقت طلب کام ہے یہ ٹیپ سے اتارنا، اور یہ کر رہے ہیں، کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ 15 برس ہو گئے ہیں انہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ میری بہت سی تقریریں ایسی ہیں جو انہی کے ذریعے سے
وہ کتابی شکل میں آئی. اسی کراچی میں میں نے ایک تقریر کی تھی, اسی آیت کے حوالے سے جو ابھی سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی ہے, اس میں اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کیا کریں گے, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. ہمارے اس رسول نبی امی کو جو لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے, ان کی تعظیم کریں گے, ان کی مدد کریں گے, اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا اس کا اتباع کریں گے, وہی فلاح پانے والے ہوں گے. وہ تقریر بھی انہوں نے اتاری تھی اور وہ چھپ چکی ہے, کتنے ایڈیشن اس کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں الحمدللہ بہت پسند کیا گیا وہ عوام میں, خواص میں, اس لیے کہ ایک بالکل نقطہ نظر سامنے آیا. یہ مختلف نقطہ نظر کہ آیا صرف درود پڑھ دینے سے حق ادا ہو گیا, یا یہ کہ عید میلاد منا لینے سے حق ادا ہو گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, یا جلوس نکال دینے سے حق ادا ہو گیا, یا کوئی اور ذمہ داریاں ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اسی طرح اس تقریر کو بھی انہوں نے اتارا تھا, اور اب وہ بھی کتاب کی شکل میں شائع ہو رہی ہے. لیکن تازہ میثاق جو میں خاص طور پر حکم دے کر آیا تھا کہ اس کو جلدی سے شائع کیا جائے, اور بائی ایئر کارگو میں نے منگوایا ہے, آج اس کے نسخے باہر موجود ہیں. یہ کوئی 64 صفحے کا کتاب چاہے جو اس میثاق کے اندر پورا کا پورا آ گیا ہے. لہذا میں آج اس موضوع پر گفتگو نہیں کر رہا. یہ جو سہ نکاتی لائے عمل ہے, آپ میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ اس کو میثاق کے شمارے کو لے کر جائے, اور آج ہی رات اسے پڑھ لے. انشاءاللہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن نے ہمیں لاہ عمل دیا ہے, ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے غزوہ حنین کا وہ وقت یاد آ رہا ہے جب صحابہ, کیونکہ بوچھاڑ ہوئی تھی تیروں کی, بڑی سخت بوچھاڑ, جب حضور اور مسلمانوں کا لشکر جب جا رہے تھے تو ایک تنگ درے میں, پہاڑی کے درے میں سے گزر رہے تھے, اور پہاڑی کے دونوں طرف جو ہے پہاڑوں پر اس درے کے وہ کفار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو پھر بوچھاڑ کی ہے تیروں کی تو بھگدڑ مچ گئی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی, الیہ یا عباد اللہ, الیہ یا عباد, اے اللہ کے بندوں کدھر جا رہے, آؤ میری طرف. میں یہ عرض کر رہا ہوں قرآن آج پکار رہا ہے, الیہ یا عباد اللہ, آؤ میری طرف. میرے پاس پروگرام ہے, میرے پاس لاہ عمل ہے, میرے پاس ہدایت ہے, لیکن تم نے مجھے اپنا امام بنایا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتابچے کا انتصاب لکھا ہے, یہ جو شروع میں ہوتا ہے, ان باہمت لوگوں کے نام جو قرآن حکیم کو واقعتاً اپنا امام بنانے کا عزم کر لیں. یہ کتابچہ ان کی خدمت میں پیش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو امام بنائیں تو قرآن یہ راستہ سے نکاتی راستہ ہے جو دکھا رہا ہے. وہ اس میثاق کے شمارے میں اور مضامین نہیں ہے, اس میں صرف ایک چھوٹا سا مضمون اور ہے. پورا کتاب اسی کتابچے پر یہ میثاق کا شمارہ جو ہے وہ مشتمل ہے. وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ لے کر جائیے. یوں سمجھیے کہ میرے آج کے درس کا یہ تتمہ ہے, تکملہ ہے. اب آ جائیے اس موضوع کی طرف. ہم نے 7 مقامات دیکھ لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم و ملزوم ہے. 8واں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. اصحاب اقتدار کا فرض عین, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم اختیار اور اقتدار اور تمکن فی الارض, حکومت عطا فرما دیں تو وہ کیا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے, نیکیوں کا حکم دیں گے, بدی سے روکیں گے. وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گاڑی کے دونوں پہیے. آخری مقام وہ ہے جو آج آپ نے آیات ابھی سنی عزیزم اسد الرحمان صاحب سے. یہ ہے سرفروش اور جانباز اہل ایمان کے اوصاف کا ذروہ سنام. یہ آیات کاش کے پورا کا پورا درس ان 2 آیتوں پر ہوتا. اس کا آغاز ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. جنت چاہیے تو جان اور مال میرے حوالے کر دو. جو بھی باشعور صاحب ایمان ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ایک بیع و شراء کر چکا, اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا. لہذا اسی کا مظہر یہ تھا کہ وہ لوگ سرفروشی
اور जाफिशानी, जब पुकारा गया मैदान में आ गए जान हथेली पर रखकर। अब ये जो लोग हैं इनके कुछ औसाफ हैं जो अगली आयत में बयान हुए। मैं पूरा आयत का इसको तर्जुमा नहीं कर रहा, इतना वक्त नहीं है, लेकिन जरा नोट कीजिए, ये सरफरोश लोग, फिदायीन लोग, अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम भी ये तमन्ना ये रखें जैसे हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लवदित्तु अन उक़्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा हुया सुम्मा उक़्तला। मेरी बड़ी ख्वाहिश और आरजू है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, फिर मुझे जिंदा किया जाए, फिर एक मरतबा अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं। तो ये ख्वाहिश हमारे दिलों में भी आ जाए, लेकिन इस ख्वाहिश के साथ साथ कुछ औसाफ अपने अंदर पैदा करने होंगे। वो औसाफ क्या है? अत्ताइबून, अल-आबिदून, अल-हामिदून, अस्साइहून, अर्राकिऊन, अस्साजिदून, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मोमिनीन। पहला वक्त तौबा करने वाले, रुजू करने वाले। खता हो गई, गलती हो गई, फौरन तौबा करे, रुजू करे। आबिदून, अल्लाह के इबादत गुजार, उसके इताअत शार, उसकी बंदगी को अपनी जिंदगी का उसूल बना लेने वाले। अल-हामिदून, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ रहने वाले। अस्साइहून, लज्जात दुनियावी से किनारा कशी कर लेने वाले। अर्राकिऊन, रुकू करने वाले अल्लाह की जनाब में। अस्साजिदून, सजदे करने वाले अल्लाह की बारगाह में। अल-आमिरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने वाले। वन्नाहून अनिल मुनकर, और बदी से रोकने वाले। वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। वबश्शिरिल मोमिनीन, ए नबी ऐसे अहले ईमान को बशारत दे दी, उनकी कामयाबी जो है उसकी खुशखबरी उन्हें सुना दी। ये ज़रवा सनाम है इसलिए कि यहां पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से भी अगला कदम बयान कर दिया गया। वो क्या है? अल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। आपके ज़हन में होगा कि मैं इनक़िलाब इस्लामी के मराहिल कई मर्तबा बयान हो चुके हैं, किताबी शक्ल में भी मौजूद है। आखिरी मरहला क्या है? मैंने अर्ज किया है डेमोन्स्ट्रेशन, मैदान में आ जाना। अब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस चैनल वक्त ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, आपका शुक्रिया। कि ये काम अब तक तो हम खुशामद कर रहे थे, अब तक हम कह रहे थे कि खुदा के लिए बाज आ जाओ, अब नहीं होने देंगे, हमारी लाशों पर हो, जीते जी नहीं होने देंगे। ये है हिफाजत अल्लाह के हुदूद की। आपको मालूम है कि आपकी फौज, उसका मकसद क्या है? ये जो अरब रुपया खर्च होता है फौज पर, आपके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सर्फ होता है फौज पर, क्या मकसद है इसका? आपकी जमीन के एक एक चप्पे के मुहाफिज बनकर खड़े हो जाए, सरहदों के मुहाफिज बनकर खड़े हो जाए, जान दे दें, लेकिन ये कि एक चप्पा जमीन का, एक इंच जो है इस मुल्क की, वो दुश्मन के हवाले करने के लिए तैयार न हो। अभी 16 करोड़ नहीं, तकरीबन 20 करोड़ रुपया जो है एक्सरसाइज पर खर्च हो गया। ये एक्सरसाइज काहे के लिए? ताकि हमारी अफवाज चाको चौबंद रहे, तैयार रहे, कोई भी सूरत हाल पैदा हो जाए सुस्त पड़े हुए न हो, जंग न लगा हुआ हो कहीं। ये सब कुछ किस लिए? हिफाजत, हुदूद अर्जी की हिफाजत, जमीन के वतन की हुदूद की हिफाजत। इसी तरह अल्लाह की भी हुदूद है। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, देखो ये अल्लाह की हुदूद है, इसके करीब न फटको। कहीं आता है फला तातदूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, इन्हें पामाल न करो, इनसे तजावुज न करो। ये हुदूदुल्लाह। अब अल्लाह का एक बंदा, वो सरफरोश, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जो जान और माल बेच चुके अल्लाह के हाथ, वो दर हकीकत उसकी चोटी क्या है? वो अल्लाह के हुदूद का मुहाफिज बनकर खड़ा हो जाए। मेरे जीते जी ये अल्लाह की हद जो है ये पामाल नहीं की जाएगी। मैं जिंदा रहूं और अल्लाह की हुदूद जो है पामाल कर दी जाए, नहीं होगा। जब ये अल्फाज मैं कह रहा हूं, मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक याद आ गए रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने यही फरमाया था, अयुबद्दलुद्दीन व अना हय्युन, क्या दीन के अंदर तगय्युर कर दिया जाएगा जबकि मैं अभी जिंदा हूं? मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। जबकि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया था और कुछ हजरात ने मशवरा दिया था, आप ये इतने सारे महाज एकदम न खोल लीजिए,
ایک طرف تو مدعیان نبوت ہے کھلم کھلا مرتد، ٹھیک ہے ان کے خلاف تو اقدام کیجئے، لیکن انہوں نے کسی نبی کو تو نہیں مانا ہے، کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے محاذ نہ کھولیے، اس لیے کہ اس وقت بڑے حالات مخدوش ہیں۔ تو الفاظ کیا تھے ابو بکر صدیق کے؟ کیوں بن گئے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق؟ یہ مقام جو حاصل ہوا ہے، ایبدل الدین، کیا دین کے اندر تبدیلی کر دی جائے گی؟ وانا حی، اس حال میں کہ میں زندہ ہوں، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تھا انہوں نے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ایک طرف جو جیش اسامہ ہے اس کو بھی نہیں روک رہے، روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے اسے بھی جاری رکھ رہے ہیں، اس دلیل پر کہ حضور نے جو جھنڈا باندھ دیا تھا میں اسے کیسے کھول دوں؟ حضور نے لشکر تیار کر دیا تھا، اب یہ جائے گا تو کیا کریں گے؟ یہاں پہ کون محافظ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی محافظ نہ ہو، اگر درندے آ کر ابو بکر کو لوٹے، تب بھی یہ کام ہو کر رہے گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، ان کے جو کام ہیں، ان کے مشن کی تکمیل میرا مقصد ہے زندگی، یہ ہے حفاظت حدود اللہ۔ تو یہ جو یہاں 9 اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ایک ایک وصف اپنے اندر جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پھر کوالیفائی کرتا ہے آدمی، یہاں پہنچتا ہے، اب کوالیفائی کرتا ہے اس بشارت کے لیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دی جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے، اور اس فروخت کرنے کے بعد ان کی زندگی کا، ان کے کردار کا، ان کے شب و روز کا نقشہ یہ ہے۔ بہرحال اگرچہ اس میں کئی دوسرے مضامین بھی ضمنی طور پر آ گئے، لیکن میرے اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ اس حقیقت کو واضح کرنا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انسیپریبل، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ہی حقیقت کے اجزاء لا ينفک ہیں، لا ينفک غیر منفک، جس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ غلط فہمی رفع ہو جانی چاہیے۔ یہ مغالطہ جنہیں بھی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مغالطے پر متنبہ اور مطلع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جو بات کتاب و سنت سے سمجھ میں آتی ہے اسی کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اور عام کریں۔ باقی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اور ان کے ذہن کے اندر ان باتوں پر ڈالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، نیکی بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، حرکت بھی ہے، محنت بھی ہے، لیکن ایک بہت بڑا مغالطہ کہ صرف بھلائی کی تلقین، صرف نیکی کی تلقین، صرف فضائل کی تلقین کے ذریعے سے سارے معاملات دور صحیح ہو جائیں گے، ساری گندگیاں دھل جائیں گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید 9 مقامات پر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متوازن طریقے سے بالکل بیلنس اجزاء لا ينفک کی حیثیت سے بیان کر رہا ہے، تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی ایک کو غیر ضروری یا اضافی قرار دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب پلٹ لیجئے، اب تیسری بات جو ہے، میں آج ذرا کچھ مختلف انداز میں درس دے رہا ہوں۔ اب تک میں نے 2 باتیں عرض کی، ایک یہ کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس کے لیے قرآن کی اصطلاحات 2 ہیں، شہادت علی الناس اور امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 2 یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ان میں اہم تر نہی عن المنکر ہے۔ اگر علیحدہ غور کرنا ہے، اور خاص طور پر علماء اور صوفیاء اور احبار اور رہبان، ان کے کرنے کا اصل کام یہی، یہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ عنوان میں نے نوٹ کرایا تھا، علماء و صلحاء کے کرنے کا اصل کام اور عذاب الہی سے نجات کی واحد راہ۔ اس کے ضمن میں یہ چند آیات کا ترجمہ سن لیجئے، اور پھر یہ 3 احادیث ہیں جو ہمیں پڑھنی ہے۔ بڑی محنت کے ساتھ اسے چھپا کر لایا ہوں آپ کے لیے، بہت مواد ہے ان 2 اوراق کے اندر، 4 صفحے ہیں، لیکن آپ جا کر غور کریں گے یہ ایک پوری کتاب کا مضمون ہے جو اس کے اندر جمع کر